جی السلام علیکم ناظرین، خبر سے آگے اور نیا دور میں آپ کو خوش آمدید۔ اور آج میرے ساتھ موجود ہیں امبیسڈر عمران علی صاحب، اور ہم گفتگو کریں گے مختلف موضوعات کے اوپر۔ سب سے پہلے تو ایران کے اوپر جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، پاکستان کے جو ڈپلومیٹک انگیجمنٹ کے بعد اب وہاں پر مزید ہم دیکھ رہے ہیں کہ آوازیں جو ہیں ڈائیلاگ کے لیے وہ آگے آ رہی ہیں۔ پاکستان ایک بڑا کلیئر اور واضح سٹینس بھی لیا ہے تجارت کے اوپر۔ دفتر خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ جو امریکہ کا یہ کہنا ہے کہ بھئی ایران پہ سینکشنز ہیں اور کوئی تجارت نہ کرے، یہ بات ٹھیک نہیں ہے، اور پاکستان جاری رکھے گا جو رستے اور روٹس کھولے تھے ایران کے ساتھ۔ تو یہ ایک بڑی کلیئر میسج بھی ہے، اور جو پاکستان نے وہاں پہ بات بھی کہی اور جو پیغام رسانی کی ہے امریکہ کی، اس کے اوپر بھی بات کریں گے، جس کے اوپر بڑی اسپیکولیشن ہو رہی ہے۔ اور یہ کہ کیا اب ہم دوبارہ ٹاکس کی طرف جائیں گے یا نہیں جائیں گے، جو کہ وقت کی اشد ضرورت ہے اس وقت، ہمارے لیے بھی، خطے کے لیے بھی، دنیا کے لیے بھی۔ اور ساتھ میں ہم یہ بھی بات کریں گے کہ یو اے ای اور سعودی عربیہ کی آپس میں جو خط و کتابت جاری ہے، یو اے ای لگ رہا ہے کہ تھوڑا سا چاہتا ہے کہ بالکل آئسولیٹ نہ ہو جائے گلف کے اندر، اس لیے کچھ کوشش تھوڑی بہت وہ کر رہا ہے کہ معاملہ آگے بڑھے۔ اور پھر ہم یہ بھی ایک فائنل ہم ڈسکس کریں گے، ایک بڑی سگنیفیکنٹ جو ہے وہ پریس سٹیٹمنٹ آئی ہے، بلکہ پوری کی پوری رپورٹ ہے یونائٹڈ اسٹیٹس کا، امریکہ کا جو یہ یو ایس سی آئی آر ایف ہے، یعنی کہ یو ایس کمیشن آن ریلیجس فریڈم انٹرنیشنل، یہ ایک سرکاری ادارہ ہے جو کہ کنٹریز کو مانیٹر کرتا ہے۔ انہوں نے انڈیا کو یہ کہا ہے کہ انڈیا مسٹ بی ہیلڈ اکاؤنٹیبل فار ریلیجس فریڈم وائلیشنز۔ میں آگے پروگرام کے حصے میں کچھ اس کے جو سیکشنز ہیں میں وہ آپ کی خدمت میں بھی پیش کروں گا، اور امبیسڈر صاحب سے جانیں گے، کیونکہ ابھی کچھ دن پہلے وہاں پہ جو امبیسڈر نے رام کیا انڈیا کو کہہ کر کے جی وہ کشمیر بڑا اہم حصہ ہے ان کا، اب یہ دوسری رپورٹ آ گئی ہے، تو میرے خیال سے ایک بیلنسنگ ایکٹ بھی شاید ہو رہا ہے۔ یہ اینول رپورٹ ہوتی ہے یو ایس سی آئی آر ایف کی، اور اس کا ہم جائزہ لیں گے۔ تو ویلکم بیک امبیسڈر صاحب، تھینک یو فار بینگ ود اس۔ تھینک یو سر۔ یقیناً آپ اسلام آباد میں موجود ہیں، بڑی ٹریجک جو حادثہ ہوا یہ پیمز میں بچوں کا، میرے خیال سے اس سے زیادہ اندوناک اے پی ایس کے بعد یہ ایک ایسا موقع ہے کہ میرے خیال سے ہر پاکستانی کا دل جو ہے وہ دہل اٹھا ہے، اور غصہ بھی ہے، اور ایک مایوسی بھی دکھتی ہے کہ ہم نے جو کیا حال بنا دیا اپنے ملک کا۔ میں سمجھتا ہوں اس کی مذمت بھی کہ یہ کرنی چاہیے، اظہار ہمدردی بھی ہونا چاہیے، اور یہ کہ کوئی سسٹمک چینج ہو، صرف بیانات اور وقتی کارروائیوں سے یہ مسئلہ حل نہیں ہونے والا۔ امبیسڈر صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جی بالکل، دیکھیں، ایک گھر میں خوشخبری آتی ہے ایک دن پہلے، 2 دن پہلے، اور وہ اس کے بعد وہ اتنی اندوناک موت میں بدل جاتی ہے۔ مائی ہارٹ یور ہارٹ، وہ اٹ گوز آؤٹ ٹو دوز فیملیز جو 15 کے قریب فیملیز ہیں۔ ایک ہیپینس کے بعد جو غم بہت سخت ہوتا ہے وہ بہت دکھ دیتا ہے۔ ایک تو یہ بات ہے، پلس یہ ہے کہ جو گورنمنٹ کی رسپانس ہے، آئی ایم افریڈ وہ بھی کوئی ریشنل اور نہیں لگتی۔ دیکھیے، غصے کی شکلیں بنانا کیبنٹ میٹنگ میں، اور ایک ہیلتھ سیکرٹری کو وہاں سے اٹھا دینا اور اس کو سسپینڈ کر دینا، اس کے بعد ایک اور ہیلتھ سیکرٹری صاحب آج آ کے جو نئے کوئی بنے ہیں، وہ طرح طرح کی مبہم سی اور عجیب سی باتیں کر رہے تھے کہ ہم سسٹم کو ریفارم کریں گے۔ بھئی سسٹم کو ریفارم پولیٹیشین کرتا ہے، سسٹم کو ریفارم لیڈرز کرتے ہیں۔ ان لوگوں نے اگر ریفارم کرنی ہوتی تو یہ پیمز کا حال نہ ہوتا۔ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ صرف متوسط طبقے کے اور غریب لوگ ہوتے ہیں، یا متوسط طبقے کے جو یہاں جاتے ہیں، یہ تو ایک اندوناک ٹریجڈی ہے۔ پورا کا پورا ہاسپٹل از ان شیمبلز۔ جب آپ ان چیز کی او پی ڈی میں جائیں، جو ڈرٹ ہے، جو گند ہے، جو یہ تو اٹس اے ٹریجڈی ویٹنگ ٹو ہیپن۔ دا پولی کلینک ہاسپٹل از اندر ٹریجڈی ویٹنگ ٹو ہیپن۔ اگر ریموو کرنا چاہیے تھا تو ہاسپٹل کے
ایگزیکٹو ڈائریکٹر کو آپ کو سسپینڈ کرنا چاہیے تھا ایٹ دا لوکل لیول، ورنہ منسٹیریل رسپانسبلٹی ہے، پارلیمنٹری گورنمنٹ کی آپ باتیں کرتے ہیں تو آپ کو منسٹر کو جانا چاہیے تھا۔ وہ کیا ہوا کہ ایک ہیلتھ سیکرٹری کو ریموو کر کے کسی اور کو اپوائنٹ کر کے اس کو ایز اے ریفارمر کرنا، اینڈ دیز سیمینٹکس، دیز ڈرامیٹکس، میکنگ دیز فیسز، آئی ایم افریڈ یہ تمام یہ جو اس وقت آپ نے صحیح کہا اینگر اور مایوسی ہے تقریباً ہر طبقے میں، یہ ایک بہت بڑی ٹریجڈی ہے۔ اور جتنی باتیں محسن نقوی نے کرنی تھیں کہ سسٹم کولیپس ہے، اس ساری باتوں سے زیادہ میرا خیال ہے ان بچوں کی موت نے بتایا آپ کو کہ سسٹمز کتنے کولیپسڈ ہیں۔ اٹس این ایلیٹ کیپچر ہے ہوا ہے اسٹیٹ کا۔ اگر یہ بڑے بڑوں کے لوگ آتے اور بلائنڈ میں کھڑے ہو کے یہاں ان کے بچے بھی یہیں انکوبیٹرز میں جاتے تو پھر تو شاید حالات بہتر ہوتے۔ یہ دس از فار دی ادر پارٹ آف دا ریپبلک۔ تو بہت بہت دکھ ہے سر۔ بے 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 شک سر، لیکن میں عرض یہ کروں کہ اپنا امبیسڈر صاحب کے دیکھیے پیمز اسلام آباد کی جو کمپوزیشن ہے بالکل غریب لوگ پاکستان کی دیگر حصوں کی طرح 40% آبادی ایم شور ورکنگ کلاس کی ہی ہے جو کہ اسٹرگل کرتے ہیں، لیکن پیمز میں مڈل کلاس بھی جاتے ہیں، سرکاری ملازمین جاتے ہیں چھوٹے درجے کے، اور یہ ریلیٹیولی پریولیج لوگ ہیں۔ اگر ان کے بچے وہاں پر کوئی نرسری میں نہ آیا ہو، نہ کوئی اٹینڈنٹ ہو، نہ کوئی ڈاکٹر ہو، آپ نے تالے لگا کے جی بچے چوری ہو جاتے ہیں بند کر کے آپ غائب ہوئے ہیں، اس کے بعد آپ جا کے کچھ کر بھی نہیں سکتے، تو مطلب دس از بالکل نقوی صاحب کی جو پروگنوسس تھا کہ سسٹم کولیپس ہے، لیکن صرف ان سے یہی ایک ڈس ایگریمنٹ ہے کہ وہ خود اس سسٹم کے اس وقت چہرہ ہیں، تو مجھے نہیں پتا کس طرح سے وہ اپنے اوپر تنقید کر سکتے ہیں۔ بہرحال لیٹ سی کہ کیا واقعی کوئی سسٹمک چینج اس بار ہوگی، یا ہمیشہ کی طرح یہ آپ نے کہا میٹنگ میں ایک سیکرٹری کو فارغ کیا، دوسرے کو لگا دیا، ایک انکوائری ہوگی اور وہ ٹھپ ہوگی، کچھ کاسمیٹک میجرز لے لیے، اور جو بنیادی مسائل ہیں ہمارے ہسپتالوں کے، ہماری پبلک سروسز کے اور ڈاکٹروں کا جو مسئلہ ہے، میں پہلے بھی یہ بات میں نے تو نیشنل ٹی وی میں بھی کہا ہے کہ یہ اب سلسلہ ختم ہونا چاہیے کہ سرکاری ہسپتالوں میں آئیں ڈاکٹر اور مریضوں کو گھیریں اور اپنے پرائیویٹ کلینک کے ہسپتال میں لے آئیں۔ وہ یعنی کہ سرکاری نوکری کا مقصد یہ ہو کہ آپ نے دن کے وقت مریض گھیرنے ہیں تاکہ وہ شام کو آپ کے ہسپتال میں مہنگے مہنگے ٹیسٹ کرا کے اور مہنگی مہنگی جسے کہتے ہیں فیسیں بھریں۔ تو بالکل یہ سلسلہ بھی بند ہونا چاہیے۔ جنہوں نے پرائیویٹ کرنی ہے پریکٹس وہ جائیں کریں، شوق سے کریں، باہر بھی جاتے ہیں آخر لوگ۔ جو سرکاری ہاسپٹل کا ملازم ہے اس کی سیلری کو بڑھائیں، اس کو انسینٹیوائز کریں تاکہ وہ موجود رہے وہاں پہ 8-10 گھنٹے جو بھی اس کی شفٹ ہے، اور اس کے بعد وہ یہ اس کو مس یوز نہ کرے۔ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ختم ہونا چاہیے، یہ اس وقت اشد ضرورت ہے، کیونکہ اس لیے توجہ کسی کی نہیں رہتی اس پوری چیز کے اوپر۔ تو سر آتے ہیں ایران کی طرف، جو کہ زیادہ اس وقت ایک اور گمبھیر مسئلہ عالمی سطح کے اوپر درپیش ہے ہر ایک کو۔ ہمارے فیلڈ مارشل وہاں پہ گئے پاکستان کے، یہ میں نے لفظ استعمال کیا پچھلی پروگرام میں بھی سر، ہمارے فیلڈ مارشل، تو مجھے معلوم پڑا کہ کچھ ویورز نے اس پہ اعتراض کیا، انہوں نے کہا کہ جی آپ تو بڑی فیلڈ مارشل کی جو ہے وہ سائیڈ لے رہے ہیں، ان کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ بھئی اب میں کیا کہوں کہ کسی اور کے وہ فیلڈ مارشل تو نہیں ہیں، مطلب پاکستان کے فیلڈ مارشل ہیں، اور اگر ہم پاکستانی ہیں تو ہمارے ہی ہوئے، مطلب وہ اب میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ اسی سینس میں، جی بالکل اسی سینس میں انسان کہتا ہے جارجیا کے تو نہیں ہیں، چلے میں یہ نہیں کوئی دوسرے ملک کا نام نہیں لیتا، جارجیا کے تو نہیں ہیں، وہ پاکستان کے ہیں۔ نہیں، جارجیا کے علاوہ سر دیکھیے دوسرا مسئلہ یہ ہو گیا کہ پاکستان میں ایک سینسزم اتنا شدید ہو چکا ہے کہ چونکہ فیلڈ مارشل کی ڈومیسٹک پالیسی سے بہت سے لوگوں کو اتفاق نہیں ہے، اور غالباً بڑے اسٹرانگ گراؤنڈز بھی ہیں اس وقت جو الیکشن 24 کا، اور ایک سیاسی پارٹی جو ہے وہ سائیڈ لائن ہوئی ہے، سیاسی طور پر بے چینی ہے، وہ سب باتیں درست ہیں اور ہم اس کے اوپر بات بھی کرتے ہیں، لکھتے بھی ہیں، جہاں موقع ملتا ہے اس کو ہائی لائٹ کرتے ہیں کچھ لمٹس کے اندر، کیونکہ قدغنوں میں اضافہ ہو گیا ہے۔ مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم جو انٹرنیشنل ایفرٹس ہیں پاکستان کی اسپیشلی پیس بلڈنگ میں، اس کو ہم رد کر دیں اس لیے کہ ہمیں فیلڈ مارشل عاصم منیر کی ڈومیسٹک پالیسی پسند نہیں ہے،
تو ہم یہ کہیں کہ نہیں جی ایران میں جو وہ کر رہے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے اور وہ سب ناکام ہونا ہے اور یہ غلط ہے اور یہ بند ہو جانا چاہیے. اب ایسے تو نہیں ہوگا. کمال ہے. جی سر، کل کسی کے پاس میں بیٹھا تھا، انہوں نے کہا ملک کے حالات خراب ہیں، یہ دیکھو ڈپلومسی کر رہے ہیں. میں ان سب سے یہ پوچھتا ہوں، اگر ہم ڈپلومسی نہیں کریں گے تو ڈپلومسی نہ کرنے سے ملک کے حالات جو کہ ایک ریفارم مانگتے ہیں، کیا وہ آٹومیٹکلی ٹھیک ہو جائیں گے؟ سو یو وانٹ اس ٹو بی ان ٹو ڈسٹ بنس انسٹیڈ آف ون ڈسٹ بن. ایک اچھائی ہو رہی ہے ایک طرف، ایک آپ ڈسٹ بن میں ہے، تو آپ چاہتے ہیں باہر بھی کوئی اچھا کام نہ کرے. اور وہ یہ ان کے آفس کا اور ان کے پرسن کا جو پیس میں جو کام ہے، وہ میرا خیال ہے وہ ہسٹوریکلی لکھا جائے گا. باقی جو ان کی ڈومیسٹک پالیسی ہے ان کو اس کو بھی ہسٹری جج کرے گی، ہو سکتا ہے نیگیٹولی جج کرے موسٹ پروبلی. لیکن جو ان کی ایکسٹرنل پالیسی ہے اور پاکستان کی پریسٹیج والی، اٹ ول بی ریٹن ویل ان ہسٹری. سر دیکھیں جی ہسٹری کے بالکل وہ بھی ایک کنسرن ہوتا ہے، لیکن سچی بات تو یہ ہے سر کہ ہمیں ہمارے خطے میں جنگ نہیں چاہیے. ہم 30-40 سال سے ان جنگوں کے ہاتھوں میں سمجھتا ہوں کہ باقی ممالک کا تو جو حال ہوا ہے یہ افغانستان کا سب کے سامنے ہے، لیکن جو پاکستان کا بھی حال ہوا ہے وہ دنیا جانتی ہے، ہم جانتے ہیں، پاکستانی جانتے ہیں. جو کچھ وار اور ٹیرر کی وجہ سے جو ان کنٹری مائگریشن ہوئی ہے، ڈسپلیسمنٹ ہوئی ہے، کراچی کا نقشہ بدلا ہے، پشاور کا نقشہ بدلا ہے، کوئٹہ کا نقشہ یس. بدلا ہے، ڈیموگرافک کمپوزیشن، کلاشر آف کلچر، ایکسٹریمزم، ڈرگ ٹریڈ، مطلب کیا کیا ہم نے نہیں دیکھا اپنی آنکھوں سے. وی آر وٹنسز ٹو ہسٹری. اور ہم یہ نہیں چاہتے ایٹ لیسٹ ایز پاکستانیز اور دوز ہو کیئر فار پاکستان کہ دوبارہ سے ہم اس کرائسس میں الجھ جائیں، پھنس جائیں گریٹ پاورز کی گیمز میں. اور یہ سلسلہ کم ہو تو بہتر ہے ہمارے لیے. آپ خدا کرے کہ یہ کامیابی ہو. بہرحال آپ یہ بتائیے کہ ابھی آپ کا کیا آپ کی اطلاعات کیا ہے کہ وہاں پہ کیا پیغام دیا فیلڈ مارشل نے؟ غالباً انہوں نے کچھ پراکسیز کے بارے میں بھی بات کہی ہے. اور آبنہ ہرمز کی تو ہم نے اس دن ڈسکس کیا تھا کہ عمان ایران کا جو معاملہ ہے امریکہ کیا چاہتا ہے، لیکن کچھ پراکسیز کی بھی بات ہوئی ہے اس بار کہ بھئی ان کو ذرا سا تھوڑا رین ان کریں، مطلب جو انہوں نے جی ہاں، کھلواڑ مچایا ہوا ہے. جی ہاں سر، یہ بات یہ ہوئی ہے کہ ایٹ لیسٹ جب یہ پیس ٹاک شروع ہوتی ہیں جو کہ ایمننٹ ہیں، شروع ہونا ہے، کیسے جاتی ہیں اس کے بارے میں وی ڈونٹ نو. لیکن ایک اٹیمپٹ ضرور ہوگی پیس کی کہ اس دوران پراکسیز کو ہولڈ بیک کریں. پاکستان بھی اب ایک ٹرائپارٹائٹ پیکٹ کا حصہ ہے، اور دیٹ فار دا فیلئر آف دا MOU both Iran and the US are to blame. صرف یس. امریکہ کو بلیم کرنا از ناٹ رائٹ. ایران کو بھی نہیں ہٹ کرنا چاہیے تھا ان ٹینکرز کو. آئی تھنک کافی فورتھ رائٹ کی باتیں ہوئی ہیں. ایک اور چیز بھی ہے، 2 دن کا اس کو دورہ کہا جا رہا تھا. آئی تھنک ہی کیم بیک دا نیکسٹ ڈے. میرا خیال ہے وہ انہوں نے رائٹ ایکٹ پڑھ دیا ہے اور وہ اس کے بعد واپس آ گئے ہیں. تو اس لیے میرا خیال ہے کافی اسٹریٹ ٹاک بھی ہوئی ہے. آخری وقت پہ جو ایک وہ نقشہ اور وہ ایک جو تصویر جاری ہوئی ہے، اس سے لگتا ہے کہ وہ آبنہ ہرمز کی بات کر رہے ہیں. لیکن آئی نو اٹ آن ریکارڈ کے مطلب ہے تھرو مائی انٹریکشن کے سخت باتیں بھی ہوئی ہیں اس دفعہ. جی سر، وہ تو آپ نے یہ کہہ دیا کہ ایران کا بھی قصور ہے. اب کچھ دیکھنے والے جو ہے نا وہ ناراض ہو جائیں گے کیونکہ ان کے نزدیک تو ایران کی ناٹ میک اینی مسٹیک، اور یہ کہ سارا قصور جو ہے وہ ایک ہی سائڈ پہ آتا ہے. میرے خیال سے وی ہیو ٹو بی آبجیکٹیو کہ ایران کے اندر بھی ایک جو ہے عملیت پسندی جو ہے وہ آگے آتی ہے پھر پیچھے ہٹتی ہے. ابھی جو یہ خمینی صاحب کے جو پوتے ہیں، حسن خمینی میرے خیال سے ان کا نام ہے، انہوں نے بھی جی یہی بات کی، ڈائیلاگ کی. ہم نے اس دن بھی ذکر کیا تھا کہ انہوں نے بڑی کلیئر ایک واضح آواز آئی ہے وہاں پر. اور یہ ہی از پارٹ آف دا، کیا کہنا چاہیے، رولنگ کلاس جو ہے اس کا ایک اہم پلر ہے وہ، یو نو. جی سر، پارلیمنٹ میں بھی جو اب مجھے پتا چل رہا ہے، پارلیمنٹ میں بھی جو میجورٹی ہے وہ پیس ٹاکس چاہتی ہے.
اب it is just the IRGC that is left, جو ان کی سویلین کیا جو گورنمنٹ ہے اس کے مین پلرز بھی وہی چاہتے ہیں. غالب آف صاحب نے آج ایک لمبا ڈیفینس لکھا ہے ٹاکس کے لیے کہ ٹاکس کرنا اپنی گردن سرنگو کرنا نہیں ہوتا. شاید کیہان میں بڑا کرٹیکل ایک آرٹیکل آیا تھا ٹاکس کے بارے میں، تو انہوں نے اس کا جواب دیا. وہ بھی کافی قریب سمجھے جاتے ہیں IRGC کے بھی. تو اب وائسز ایران میں بھی ریشنلٹی کی وائسز آ رہی ہیں اور آنی بھی چاہیے. دس کانفلکٹ مسٹ اینڈ فار دا پیپل آف ایران، اٹ مسٹ اینڈ فار دا ورلڈ ایٹ لارج، اٹ مسٹ اینڈ. اٹس ٹائم. اور میں آپ ہی کے نیا دور میں ایک بڑا اچھا انٹرویو تھا ایک جیک کے پرانے آفیسر کے ساتھ کل یا پرسوں ہوا تھا، جس میں وہ بتا رہے تھے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ اور جو پاپولر جو صحابہ کے اندر ایک فرمنٹ تھا اس کے اگینسٹ جا کے ایسی پوزیشنز لیں جو ڈپلومیسی کو چانس دیتی تھیں اور جس کی وجہ سے مسلمانوں کی بہت بہبود ہوئی. تو اس کا ماڈل ہمیں پروفٹ کی زندگی میں ملتا ہے. آئی تھنک وی شوڈ آئی تھنک ہم کوئی ایران ہمارے اس پروگرام میں آپ کو اچھی طرح پتا ہے کہ وی بوتھ تھنک دیٹ ایران ہیز اسٹوڈ اپ ٹو دا US اینڈ ایوری تھنگ the people. لیکن اگر کہیں ایران سے بھی کوئی غلطی ہو جائے تو ہمیں آبجیکٹیولی دیکھنا چاہیے. ایبسولوٹلی سر، وہ یہ دیکھنے کی ضرورت ہے بالکل، اور اس کو ان پیک کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ بالکل یہ معاملات ایسے ہیں کہ یہاں پر ہمیں وی کی ناٹ لوز سائٹ آف دا فیکٹ کہ اس کانفلکٹ میں متعدد پارٹیز ہیں. اگرچہ کہ اگریشن اسرائیل اور امریکہ سے ہوئی اور ہم نے اس کا بارہا ذکر بھی کیا ہے، لیکن وی کی ناٹ منیمائز دا رول آف ایران ان دس ریگارڈ. تو سر ابھی آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب یہ آ جائیں گے مذاکرات کی میز کے اوپر؟ کیونکہ یہی اب ایک اسٹمبلنگ بلاکس جو ہیں مختلف وہ لاحق تھے. ڈو یو تھنک کہ یہ ہوگا؟ ہاں جی، میرا خیال ہے ہوگا. آلدو اب سرکمسپیکٹ ہو گیا، اتنے فال سٹارٹس ہوئے، انسان کہتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا اس میں. اب بہت اسٹرانگ ڈپلومیٹک پش ہے. ایک تو فیلڈ مارشل گئے ہیں، اس کے بعد عمان کی طرف سے گئے ہوئے تھے. میں نے یہ پتہ کیا کہ عمان کا جو روٹس کا ہے اس پہ کانگروئنس ہے امریکہ، عمان اور ایران میں، لیکن جو ٹول کی بات ہے اس پہ ایران گیون نہیں کر رہا. تو ٹول کی بات پہ جھگڑا سارا، روٹس کا اور ٹیمپریرینس کا اور 60 days کا اور آنے اور جانے کا، آل دیٹ از سیٹل. وہ پہلے بھی سیٹل تھا. اب وہ ٹول کی لینگویج کو والنٹری ٹولز یا کچھ اس طرح کرنا چاہ رہے ہیں. دا کانفلکٹ از اس پرنسپل کے اوپر، ٹولز کے پرنسپل کے اوپر. قطر کی ٹاپ لیڈرشپ پہنچی ہوئی ہے. وہ آئی ایم شیور جو انیشل جو ریپریشنز کا لفظ تو نہیں یوز کرنا چاہیے، جو ایران کی جو فروزن کچھ امیجیٹ والے ایسٹس ہیں وہ اماؤنٹنگ ٹو $6 billion کے قریب، اس میں قطر کوئی رول پلے کرے گا. اور اگرچہ وہ الجزیرہ میں نیچرلی بار بار اب لکھ رہے ہیں قطر از دا پریمیئر میڈیٹر اور وغیرہ وغیرہ، لیکن وہ مجھے پتہ ہے فرام ایرانین سورسز آلسو کہ دے کنسیڈر پاکستان ٹو بی اسٹل دا مین میڈیٹر ود عمان اینڈ قطر. ڈفرینٹ رولز پلے کر رہے ہیں اور پاکستان کے ساتھ ان کنجنکشن کر رہے ہیں سب کچھ. جی الجزیرہ کے کافی مسائل ہیں سنگین قسم کے. بہرحال وہ کبھی ہم اس کے اوپر بھی بات کریں گے. وہ all is not too well with the reporting of الجزیرہ. الجزیرہ کی سب سے بڑا تو یہ مسئلہ ہے کہ I like الجزیرہ پرسنلی، میں خود فالو کرتا ہوں اس کو، ایک بڑی اہم ہمارے رپورٹنگ ہوتی ہے. لیکن کیا الجزیرہ جو ہے وہ قطر کی حکومت جو ہے اور قطر کی جو سٹیٹ ہے اس کے اوپر آبجیکٹیو رپورٹنگ کر سکتا ہے یا کرتا ہے؟ تو سوال تو جواب اس کا نل میں ہے.
اور یہی ایک سب سے بڑی، اگر تو آپ اپنے یا بی بی سی کو دیکھ لیجئے، بی بی سی پہ بڑی تنقید ہوتی ہے، لیکن بی بی سی بالکل جہاں پہ کرٹیکل ہوتا ہے برٹش گورنمنٹ کا، برٹش پالیسی کا، وہ کر لیتا ہے. فورن پالیسی نیشنل سیکیورٹی پہ نہیں کرتا، لیکن عموماً باقی ڈومیسٹک پالیسی پہ بالکل وہ کرتا ہے. لیکن الجزیرہ بالکل نہیں یہ کرتا، اور اس لیے ذرا سا پنچ آف سالٹ کے ساتھ اس کی رپورٹنگ کو دیکھنا چاہیے اور لینا چاہیے. تو اچھا سر، تو یہ یو اے ای اور سعودی جو ایک اس وقت کچھ امید یا امکان لگ رہا ہے رپروشموں کا، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہو پائے گا؟ کچھ جیسچرز تو ہو رہے ہیں، ایک خط لکھا ہے وہاں کے جو یو اے ای والے ایم بی زیڈ ہیں، انہوں نے ڈائریکٹ خط لکھا ہے سعودیز کو، کوئی کانفرنس ہو رہی ہے اس میں ان کو انوائٹ کرنے کے لیے، جو کہ ایک جیسچر بھی ہے میرے خیال سے، آؤ دوبارہ سے دوستی کرتے ہیں. جی میرا خیال ہے سر یو اے آئسولیٹ ہو گیا ہے جی سی سی کنٹریز میں. اس میں پاکستان کا بھی کردار ہے. پاکستان نے اپنا فٹ پرنٹ زیادہ کیا ہے، اور جو کچھ نئے سیئرس تھے ان کو ساتھ ملا لیا ہے، تو جس کی وجہ سے یو اے آئسولیٹڈ بھی ہے. اور یو اے کو شاید یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ انڈیا اسرائیلی ایکسس اس کو مدد دے سکتا ہے، لیکن اس کو مڈل ایسٹ میں بہت زیادہ ان کی مدد نہیں کر سکتا. جی بالکل، وہ مدد نہیں کر سکتا. اور یہ بات میرے خیال سے ایک دن تو سمجھ آنی تھی یو اے ای کو. اب لگتا ہے کہ آہستہ آہستہ آ رہی ہے کہ اتنا بھی اپنے آپ کو آئسولیٹ نہیں کرنا چاہیے. وہ کیا کہتے ہیں، تنہا کر گیا تو تجھے منفرد رہنے کا شوق. تو تو یو اے ای کے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے کہ آہستہ آہستہ آپ دیکھیں نا، پاکستان، سعودی عربیہ، ترکی ایک الائنس میں آ گئے ہیں، کویت، قطر بھی ادھر اس کو دیکھ رہے ہیں، لیڈ کو فالو کرنا چاہتے ہیں. تو دس از گوئنگ ٹو بی ہیو امپلیکیشنز فار یو اے ای. کس حد تک ان کو اسرائیل کا تو چلے فائدہ ہے، وہ نیبرہڈ مطلب ایک ریجن میں ہے. انڈیا کا مجھے نہیں پتا کتنا وہ فائدہ دے سکتے ہیں یا نہیں. بہرحال یہ اچھی چیز ہے. میرے خیال سے پاکستان کو یہ چاہیے کہ پاکستان بھی اپنے تعلقات جو ہے وہ خیر بیک چینل پہ تو آئی ایم شیور امپروو ہو رہے ہیں، اور یہ بھی بہت زیادہ جو ایک ایگزیجریٹ کیا جا رہا تھا کہ جی بہت لوگوں کو، پاکستانیوں کو نکالا جا رہا ہے، تو ایکچولی یو اے ای سے جتنے لوگوں کو ڈپورٹ کیا گیا وہ منسکیول ہے. اور کمپیئر ٹو دا 20 لاکھ کے لگ بھگ جو لوگ رہتے ہیں وہاں پر، ان میں سے جی 1000 بالکل. 1500 نمبر ہے. پاکستان مسٹ پاکستان یو اے کے ساتھ بالکل کسی صورت میں ہمیں کسی ایسے کیمپ کو فالو کر کے یو اے کے خلاف نہیں جانا چاہیے. ہمارے کور کی انٹرسٹ ہیں یو اے کے ساتھ، ہسٹورک بھی ہیں ہمارے، جس طرح آپ نے فرمایا لوگ بھی ہیں، اور لوگوں کا بہت بڑا نمبر ہے. تو اس لیے ریمیٹنسز اپارٹ، ان کی ویلفیئر کے لیے بھی، ریمیٹنسز کے لیے بھی، اور پرسنل پاکستانیوں کے ویلفیئر کے لیے ہمیں یو اے کے ساتھ، بڑا مشکل کام ہے جب ان کی سعودی عربیہ سے لڑائی ہو رہی ہو، لیکن پاکستان آئی تھنک ڈپلومیٹکلی پروفیشینٹ ہے کہ وہ دونوں ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات رکھ سکتا ہے. بالکل سر، میں تو بڑی سادہ سی بات کرتا ہوں. آپ درست، آپ ایک اوور آل پالیسی کا ایشو کریں. اب دیکھیں، میرے تو 2-3 درجن سے زائد دوست اسکول کے، کالج کے دبئی میں، یو اے ای میں ہوتے ہیں، کام کرتے ہیں، زندگی بنائی ہے انہوں نے، کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں وہاں پہ ہر شعبے میں، بینکنگ ہو، فائنانس ہو، کوئی کتابوں کے فیسٹیولز کرتے ہیں. میری فرسٹ کزنز ہیں جنہوں نے اپنی زندگی، اپنے کریئرز بنائے ہیں وہاں پہ، اور دے آر ڈوئنگ ویل. ان کے بچے بھی، اور وہاں پہ اس سوسائٹی میں کنٹریبیوٹ بھی کر رہے ہیں، اور اپنے ہمارے یہاں ریمیٹنسز بھی وہ لے کے آتے ہیں جب ان کو ملتا ہے موقع. تو ہم تو ہر پاکستانی کسی نہ کسی طریقے سے جڑا ہوا ہے. اب یہ ایک ریالٹی ہے، اس کو ہم اگنور نہیں کر سکتے. بہرحال ہم آگے بڑھتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو میں نے شروع میں ابتدائیے میں ذکر کیا، یونائٹڈ اسٹیٹس کا جو کمیشن ہے ریلیجس فریڈم کے اوپر، مذہبی آزادیوں کے اوپر، انہوں نے اپنی جو رپورٹ ہے وہ اس میں کافی سخت لینگویج استعمال کی ہے اباؤٹ یہ انڈیا. انڈیا جو پالیسیز ہیں. تو یہ ایک آپ آلدو کہ اس کمیشن کے پاس کوئی ایز سچ ٹیتھ نہیں ہے، یہ ایک ایڈوائزری قسم کا کمیشن نہیں ہے، سمبولک اس کی رپورٹس ہوتی ہیں.
مگر آپ اس کو کیسا دیکھتے ہیں یہ کیونکہ یہ بڑی ایک اگرچہ کہ ان دا ریسنٹ ایئرز امریکہ سے اس طرح کی آوازیں آئی ہیں مختلف اوقات میں، لیکن دس از کوائٹ بگ ڈیولپمنٹ ویسے. جی بالکل، یہ آئی تھنک یہ لینگویج کافی سخت ہے، اور وہ جو لوگ کہہ رہے تھے، جس طرح آپ نے انٹروڈکشن میں فرمایا کہ سرجیو گور جو ہیں گور وہ شاید کوئی چینج ان پالیسی کی ریفلیکشن کر رہے ہیں، تو آئی تھنک یہ بیلنسنگ ایکٹ سے زیادہ بھی مجھے لگتا ہے وہ انہوں نے یہ کشمیر کی بات کرنے کے بعد اگلے ایک دو دن میں افینڈ کر دیا انڈین آڈینسز کو، جب انہوں نے کہا کہ رات جیسے جیسے بڑھتی جاتی ہے آپ کی گبرش اور نان سینس آپ کے میڈیا پہ شروع رہتی ہے، اور میں تو تفریح کے لیے سنتا ہوں، اور اس کے علاوہ بھی انہوں نے اس قسم کی باتیں کی ہیں. تو اس لیے میرا خیال ہے وہ ایک کانفیڈنٹ، ضرورت سے زیادہ کانفیڈنٹ ڈپلومیٹ ہے، جنہوں نے کشمیر کی بات بھی کر دی اور اس کے بعد یہ بات بھی کر دی. اور یہ جو رپورٹ ہے، انڈیا ہیز گون ڈاؤن ساؤتھ، لیکن کئی دفعہ امریکہ میں ذکر کرتے کرتے ڈپلومیٹک ہو جاتے ہیں، پاکستان کو زیادہ کرٹیسائز کرتے ہیں. آئی تھنک یہ ایک چینج ہے جو کہ ہمیں دکھاتی ہے کہ وہ اس کو سینسر نہیں کر رہے ایسے کمیشنز کو. اینڈ آئی تھنک وہ پوری رپورٹ پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے، اور پاکستانیوں کو بھی پڑھنی چاہیے، اور اچھا، جو بہت یہ اپولوجسٹ ہیں. اب انڈینز نے یہ کہنا ہے چونکہ اس کے جو چیئرمین ہے نا وہ ایک پاکستانی نژاد ڈاکٹر ہیں، آصف محمود. انہوں نے الیکشن بھی لڑا تھا کانگریس کا، میرے خیال سے کامیاب نہیں ہوئے تھے، تو ان کو پھر یہ اپوائنٹ کیا گیا اس کمیشن کا چیئرمین. تو انہوں نے بیسکلی جو انڈینز اس کے اوپر اعتراض کریں گے، لیکن جو اسٹیٹمنٹ بڑی اسٹرانگ ہے، کہا کہ بھارت میں مذہبی آزادی کی صورتحال مسلسل بگڑ رہی ہے، اور مذہبی اقلیتی برادریوں کو نشانہ بنانے کے لیے تشدد اور اشتعال انگیزی کا بار بار سہارا لیا جاتا ہے. اور اس کمیشن نے کہا ہے کہ ہم امریکی حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ مذہبی آزادی کے خلاف کی خلاف ورزیوں میں ملوث RSS کے ارکان اور بھارتی حکام کے خلاف ہدفی پابندیوں پر غور کریں، جن میں موہن بھاگوت کو جاری کردہ ویزا منسوخ کرنا اور انہیں مستقل امریکہ میں داخلے کے لیے نااہل قرار دینا بھی شامل ہے. یاد رہے کہ مودی جی کو بھی ایک زمانے میں بڑے سال ان کا ویزا بین رکھا، وہ آ نہیں سکتے تھے امریکہ، پھر وہ پرائم جی منسٹر ہاں، بنے تو پھر حالات بدل گئے جیسے ہوتا ہے. اور اور سر اس کی جو میں سوری میں بس اس کی ایک لائن میں اس کی جو لب لباب یہ ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھارت کو ان خلاف ورزیوں کی وجہ سے کنٹری آف پرٹیکولر کنسرن یعنی خصوصی تشویش کا ملک قرار دیا جائے. تو یہ اب ظاہری بات ہے کہ ہمارے لیے ہم یہ جب کہتے ہیں تو ہمیں ذرا دھیان سے کہنا پڑتا ہے، کیونکہ ہمارے ہاں بھی صورتحال مذہبی آزادیوں کی کوئی اتنی اچھی نہیں رہی. بالکل. مگر اس کا ایک سرا اور لگتا ہے، وہ یہ کہ آج کل جو امریکی انتہا پسند دائیں بازو ہے وہاں پر میگا والا کراؤڈ، وہ انڈینز کے بڑا خلاف ہوا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا وہ ٹیکسس میں ویڈیوز بنا کے کہ جی ہمارا ملک انہوں نے نوکریاں لے لی ہیں، وہی جو ہوتا ہے. تو یہ میرے خیال سے ساری چیزیں یہ اس ایک دم وہ ہو رہی ہیں. جی جی بالکل. یہ اس میں وہ میگا کا بھی ہے، اور یہ جو بات کرنا نا کہ ویریفائبل ہدف بنا کے اور ٹائم لائن کے ساتھ کرنا، یہ ایک نئی چیز ہے. اور کنٹری آف اسپیشل کنسرن شاید پہلے بھی کبھی کہو، لیکن ویریفائی کر کے اور اہداف بنا کے کرنا، یہ بڑا سیریس ہے. وہ کہتے رہے آصف محمود کا ہے کسی کا، اور یہ جو بھگوت صاحب ہے، آپ کو پتا ہوگا کہ نیو یارک میں بھی اب جو میئر ہیں ان کے، انہوں نے کہہ دیا کہ ان کو نہیں نیو یارک میں آنا چاہیے، وہاں بھی ان کی پالیسیز کی خلاف اچھا، ورزی. میں جی نے وہ مس کر دیا. ادھر اوکے. بیچ میں جی اصل میں انہوں نے نہیں کہا تھا تو کرٹیسزم ہوئی، تو پھر اس کے بعد ناؤ ہی ہیز پروکلیمڈ کہ ان کو نیو یارک میں نہیں آنا چاہیے. اب آئی ڈونٹ نو وہ ان کے بس میں یا فیڈرل گورنمنٹ کے، بٹ ہی ہیز آلسو پروکلیمڈ دیٹ. تو دیٹس آلسو سم تھنگ کہ یہ جو نئی جنریشن ہے امریکہ میں آ رہی ہے،
یہ I think this is different and this needs to be studied. یہ جو results بھی آ رہے ہیں, it's freer than the previous generation. جی بالکل بالکل. تو یہ میرے خیال سے انڈیا کے لیے بھی یہ سے ایک میسج ہونا چاہیے، کیونکہ وہ جو ایک پالیسی، آپ کو پتہ ہے ہمارے دوست کامران بخاری کافی عرصے سے یہ کہتے آئے ہیں، اور ابھی انہوں نے ایک بڑا اچھا آرٹیکل بھی لکھا ہے، میں وہ آپ جی کو بھیجوں گا بھی، جس میں انہوں نے بنیادی طور پہ یہ کہا ہے کہ بھئی انڈیا کی پالیسی اگرچہ بڑا اہم ہے انڈیا امریکہ کے لیے، لیکن وہ پالیسی یعنی پہلے والیاں گنا نہیں رہیاں، خوراکاں جڑیاں ہوندیاں سن دیسی گھیو دیاں ہاں جی وہ نہیں رہی. ان بڑا اچھا شارٹ لکھا ہے انہوں نے. جی ٹرمز. جی. تو سر آپ کی آمد کا ہمیشہ کی طرح شکریہ، اور تھینک یو ہماری سر. تھینک گفتگو یو. جاری رہے گی. آپ کو پتہ ہے یہ بڑی ایک فلوئڈ فاسٹ موونگ صورتحال ہے، اور اینڈ میں دوبارہ یہ گزارش کروں گا ہمارے دیکھنے والوں کی سے کہ آپ پاکستان کا اگر ایک پازیٹیو کوئی رول ہوتا ہے دنیا میں، خطے میں، تو اس کو ہمیں بیک کرنا چاہیے، ناٹ بیکاز کہ اس وقت حکومت میں کون ہے، کون سا جنرل اس کو کر رہا ہے یا کون سا پرائم منسٹر کر رہا ہے، بلکہ وہ اس کے لیے کہ پاکستان ہمارا ملک ہے، اور اس کا اتنا نیگیٹو بیٹرڈ امیج جو ہے، اگر اس کو تھوڑی سی کچھ ریلیف یا پازیٹیو کوریج مل رہی ہے تو اس کو سر آنکھوں پہ رکھنا چاہیے رادر دین. ماشاء اللہ بہت مل رہی ہے اینڈ وی شوڈ بی پراؤڈ آف اٹ. ایوری بڈی, آل پارٹیز, وی جی شوڈ بی پراؤڈ آف اٹ. جی سر بالکل، اور اس کے ساتھ ہی خدا حافظ.